اسلام آباد میں پل سے گزرتے ہوئے نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں بہہ گیا۔ اسلام آباد میں شریف آباد نالے کا پل برساتی پانی سے اوور فلو ہو گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے موٹر سائیکل بے قابو ہوئی اور نوجوان نالے میں گر گیا۔ موٹر سائیکل سوار فیملی بھی پل پر گزری جسے مقامی افراد نے بچا لیا۔ نالے میں بہہ جانے والے نوجوان کی تلاش جاری۔ دوسری جانب تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں نالہ کرنگ میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلے میں ایک ہی فیملی کے 3 بچوں سمیت 6 افراد پھنس گئے۔ اسلام آباد پولیس کی غوطہ خور اور تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سیلابی ریلے میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا۔ لاہور میں مونسون بادل کھل کر برس پڑے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، لیسکو کے متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ امریکہ نے بھارت کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار سے انکار کو جھوٹ اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے میڈیا بریفنگ میں کہا، بعض بیانات خود ہی اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے کو کافی واضح کر دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شامل تھے۔ ان کا کردار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جدید دور میں سچ جاننے کے لیے کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کیا جاتا۔ بعض آراء غلط ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ متعدد بار جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے ہیں۔ اسی کردار پر انہیں نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے حوالے سے ریونیو اور ایس پی سی اے کے ریکارڈ میں تضاد کا انکشاف۔ مبینہ طور پر کئی پلاٹس نمبر اور ایس پی سی اے کے انتباہی خطوط میں تضاد پایا گیا۔ ذرائع کے مطابق لیاری میں گرنے والی عمارت کا پلاٹ نمبر بھی الگ۔ ضلع انتظامیہ نے انکوائری کر کے کمیٹی کو رپورٹ دے دی۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی نے افسران کے بیان ریکارڈ کر لیے۔ ذمہ داران کا تعین کر کے سفارشات دی جائیں گی۔ ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر 15 سے 20 افراد کا تعین کیا گیا۔ غفلت کے ذمہ دار افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ محکمہ نارکوٹکس کنٹرول سندھ کی 2 مختلف کارروائیوں میں کروڑوں روپے کی چرس، ہیروئن اور آئس برآمد۔ روہڑی سرکل ٹیم کی خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی۔ لینڈ کروزر سے لاکھوں روپے مالیت کے 100 کلو چرس برآمد۔ 2 مفرور ملزم فضل حق اور قربان علی گرفتار۔ ضلع بستی میں بھی کارروائی، منشیات فروش خاتون گرفتار۔ نشاندہی پر فلیٹ سے 10 کلو ہیروئن اور 4 کلو آئس برآمد، مقدمہ درج۔ مزید تفتیش جاری۔ وزیر نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ صوبے سے منشیات کا خاتمہ اور نوجوان نسل کو منشیات سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ اور سیالکوٹ میں 66 وارداتوں میں مطلوب ملزم مقابلے میں پار۔ سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں ملزم ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ شناخت انضمام کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ملزم پر صدر ڈسکہ کے علاقے میں 45 مقدمے درج تھے۔ ہلاک ملزم کے ساتھیوں کی تلاش جاری۔ امریکہ نے بھارت کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار سے انکار کو جھوٹ اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے میڈیا پر بریفنگ میں کہا، بعض بیانات خود ہی اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے کو کافی واضح کر دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شامل تھے۔ ان کا کردار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جدید دور میں سچ جاننے کے لیے کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کیا جاتا۔ بعض آراء غلط ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ متعدد بار جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے۔ اسی کردار پر انہیں نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ اور وزیر برائے قومی دفاع اہم دورے پر اسلام آباد میں موجود۔ ترک وزیر دفاع گزشتہ شام جبکہ وزیر خارجہ رات گئے پہنچے۔ دونوں وزراء کا استقبال وزارت خارجہ کے سینئر ایڈیشنل سیکریٹری اور سفیر سید علی گیلانی نے کیا۔ ترکیہ کے 2 اہم وزراء کا دورہ پاکستان۔ ترکی اور پاکستان کے مابین برادرانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے مابین باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ لاہور میں مونسون بادل کھل کر برس پڑے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، لیسکو کے متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ رنالہ خورد، منڈی بہاؤدین، ناروال، شیخوپورہ، برے والا، حافظ آباد، علی پور چٹھا میں بھی ابر کرم برسا۔
اسلام آباد، پشاور اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ بھی جاری۔ کراچی میں پراسرار طور پر ہلاک اداکارہ حمیرہ کا پوسٹ مارٹم مکمل، لواحقین سے رابطہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مرحومہ کے موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ موت کی اصل وجہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آنے پر سامنے آئے گی۔ سی سی ٹی وی اور دیگر طریقے سے تحقیقات جاری ہے۔ دوسری جانب اداکارہ کے والد نے کراچی آ کر لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے رابطے پر کہا کافی عرصے پہلے حمیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ گھی، کوکنگ آئل، چینی، دالیں، سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے باہر۔ مٹن اور بیف پکانا خواب بن کر رہ گیا۔ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے عوام کے لیے سفر کرنا محال۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 50 سے 300 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ ریل کا ٹکٹ بھی 1 مہینے میں 2 بار مہنگا ہو گیا۔ عوام پریشان، جائیں تو جائیں کہاں؟ عوام مہنگائی سے پریشان۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ کی سب ٹھیک ہے کی گردان، کہتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عارضی اضافے سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کسی نے پیٹرول کی آڑ میں منافع خوری کی کوشش کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب حکومت عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 1.5 ارب کی سبسڈی فراہم کر چکی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار عوام کو کھانا پینے کی سستی اشیاء ان کی دہلیز تک پہنچائی گئیں۔ فیصل آباد میں فراڈ سکیم چلانے والے سابق چیئرمین فیسکو کے خلاف گھیرا تنگ۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نام PNIL میں ڈالنے کی درخواست کر دی۔ مراسلے میں لکھا، ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو چھپا رکھا ہے۔ بیرون ملک فرار ہونے سے روکنے کے لیے نام PNIL میں ڈالا جائے۔ FIA نے ملزمان کے خلاف 7 مقدمات بھی درج کر لیے۔ سابق چیئرمین فیسکو کے گھر سے 73 غیر ملکیوں اور 78 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یوکرین جنگ ختم نہ کرنے پر ٹرمپ پیوٹن سے ناراض، روس کے خلاف مزید سخت پابندیوں کا عندیہ دے دیا۔ یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی نئی کھیپ کی منظوری بھی دے دی۔ وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی روسی ہم منصب پر سخت تنقید، کہا میں پیوٹن سے خوش نہیں، ہزاروں کی تعداد میں روسی اور یوکرینی فوجی مارے جا رہے ہیں۔ صدر پیوٹن کی خوش اخلاقی صرف دکھاوا ہے، روس پر مزید اقتصادی پابندیوں کے بل پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم کی 2 روز میں صدر ٹرمپ سے دوسری ملاقات۔ اسرائیل حماس جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ 1.5 گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری نہ ہو سکا۔ نیتن یاہو میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ۔ دوسری جانب دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ختم۔ مذاکرات کا چوتھا اور دور آج ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی ایلچی وٹکوف رواں ہفتے دوحہ جائیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں، ہماری توجہ اس وقت غزہ میں جنگ بندی پر ہے۔ ٹرمپ کی قیادت میں انتظامیہ ملکی مفاد اور عالمی امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہی امن کا راستہ قرار دے دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں فرانسیسی صدر میکرون نے کہا، غزہ کی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، فرانس اور برطانیہ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یورپی ممالک یوکرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، یوکرین میں قیام امن کے لیے آخری لمحے تک جدوجہد کریں گے۔ برطانیہ کے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کے منصوبے کی مخالفت۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا، اسرائیلی وزیر دفاع کا 6 لاکھ فلسطینیوں کو رفح منتقل کرنے کا منصوبہ قبول نہیں۔ اس طرح کے بیانات جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق نہ ہوا تو اسرائیل کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کے سینے میں شدید تکلیف، رات گئے ہنگامی طور پر پی آئی سی پشاور منتقل کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد ابتدائی علاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا شبلی فراز کو آئندہ 24 گھنٹے نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ۔ شبلی فراز کے آئندہ علاج بارے مشاورت مانیٹرنگ کے بعد کی جائے گی۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 51 مخدوش عمارتوں میں سے 11 کو خالی کرا لیا گیا۔ لیاری میں گرنے والی بلڈنگ کے ساتھ والی عمارت کا ملبہ بھی گرنے لگا۔ علاقے میں خوف کی فضا برقرار، مارکیٹ میں بھی عمارت لرزنے لگی، رہائشی سامان سمیٹ کر نکل گئے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق مخدوش عمارتوں میں 450 افراد مقیم ہیں۔ دوسری جانب لیاری میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے کچھ منٹ پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پلر ٹوٹنے کے کچھ دیر بعد 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ گیراج میں موجود لوگ باہر بھاگے، عمارت سے کچھ لوگ ہی باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ سامان نکال لیا سارا، بولے خطرہ ہے۔ ہمارا سامان اندر ہے اور ہمارا بلڈنگ بچوں کے کپڑے کچھ بھی نہیں چھوڑنے دیا۔ صرف ہم لوگ اپنے چادر لے کر اور 5-6 دن ہم لوگ کو یہ کپڑے ہیں۔ ہم لوگ ہر کسی کے گھر پہ در پدر ہے۔ دے رہے نا ہمیں، بولتے کہ خطرہ ہے آپ چلے جاؤ۔ ہمیں پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ پرمیشن جائے، ہمارے بچے در بدر ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ سر سے چھت گئی اور تحفظ کا احساس بچھن گیا۔ کراچی میں مخدوش عمارتیں خالی کروانے پر شہریوں کا شکوہ، کہتے ہیں متبادل رہائش کا کوئی بندوبست نہیں، حکومت معاوضہ یا متبادل جگہ میں سے کچھ تو دے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ دوسری جانب سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کچھ خاندانوں کو عارضی رہائش دے سکتے ہیں، تمام مکینوں کو رہائش دینا ممکن نہیں۔ کراچی میں 51 مخدوش عمارتوں میں سے 11 کو خالی کروا لیا۔ ایسی عمارتیں ہیں جو کہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے، اس میں سے جو 11 کوئی عمارتیں وہ خالی کروا لی گئی ہیں۔ اب اس میں ہر شخص کو حکومت جگہ فراہم کرے۔ میں نے کہا جیسا 740 عمارتیں ہیں تو 740 عمارتوں میں سے چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چند جگہیں اویلیبل ہیں حکومت کے پاس، ان میں سے جو ضرورت مند ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اور شیلٹر نہیں ہے تو گورنمنٹ کنسیڈر کری کہ ان کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ فراہم کیا جائے۔ لیاری میں عمارت گرنے کا سانحہ کرپشن، لالچ اور بے حسی کا نتیجہ ہے۔ آباد مخدوش عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے تیار ہے۔ بلڈرز تنظیم آباد کے چیئرمین محمد حسن بخشی کی پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت نے آج تک کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کی۔ سینئر نائب چیئرمین سید افضل حمید نے کہا کہ لیاری واقعے کے مقام پر انتظامیہ کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، جائے حادثہ پر غفلت کھلے عام نظر آئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، 8 دن کی مسلسل تیزی کے بعد مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی۔ کاروبار کے مثبت آغاز کے بعد 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,32,835 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے کمی سے 284 روپے 28 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ 2026 کے حج کے لیے لازمی رجسٹریشن کا آج آخری روز، 2 لاکھ سے زائد عازمین حج نے رجسٹریشن مکمل کرا لی۔ وزارت حج کا کہنا ہے رجسٹریشن لازمی ہے اور صرف وہی افراد حج کے اہل تصور ہوں گے جنہوں نے مقررہ وقت میں اپنی درخواست جمع کروائی ہوگی۔ رجسٹریشن کے بعد درخواست گزار سرکاری یا نجی حج اسکیم کا انتخاب کر سکیں گے۔ رجسٹریشن کے مکمل اعداد و شمار سعودی حکام کو فراہم کیے جائیں گے جس کی بنیاد پر پاکستان کے لیے حج کوٹا مختص کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے شہر ٹانک میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ گاؤں ملازئی میں پیش آیا، جاں بحق افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے امریکہ پر وار جال ساز کا، اے آئی کی مدد سے امریکی وزیر خارجہ بن کر غیر ملکی حکام سے رابطہ، نامعلوم شخص نے مارکو روبیو کی جعلی آواز میں 3 غیر ملکی وزرائے خارجہ، 1 امریکی گورنر اور کانگریس کے 1 رکن سے رابطہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ سائبر حملے کا مقصد حکام کو گمراہ کر کے حساس معلومات یا سسٹمز تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔
افغان طالبان نے عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری مسترد کر دیے. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے ایسے احمقانہ اعلانات شرعی قوانین سے ہماری مضبوط وابستگی اور عزم پر اثر انداز نہیں ہوں گے. طالبان حکومت اس عدالت کو تسلیم نہیں کرتی. ICC نے خواتین کے خلاف جبری اقدامات پر طالبان امیر ہبت اللہ اخنزادہ اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے جاری